اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ نحل جو قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لڑکی کی پیدائش پر اس کو وہ بری خبر سمجھتے تھے، اور اس بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا اور سوچتا تھا کیا اسے ذلت کے ساتھ زندہ رہنے دے یا اسے زیر خاک دبا دے، یعنی دفن کر دے. دیکھو کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے تھے. عرب جاہلیت کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور جب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے تو کہتے تھے الحق البنات بالبنات، ان بیٹیوں کو ان بیٹیوں سے ملا دو. خود مشرکین لڑکیوں کو آگ و ننگ تصور کرتے تھے اور انہیں اقتصادی طور پر بھی بوجھ تصور کرتے تھے اور قحط کے خوف سے مار بھی ڈالتے تھے. اس ماحول میں مبعوث ہونے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اپنے وجود کا ٹکڑا قرار دیتے ہیں کہ فرمایا کہ ان فاطمۃ بضعۃ منی. یہ وسائل الشیعہ کی 20ویں جلد میں ہے، صفحہ 67 پہ. اور مواجب شجاعت جو چیزیں ہیں ان کا ذکر تحف العقول میں ہے. شجاعت کی تخلیق 3 صفات پر ہوئی ہے، جن میں ہر ایک کے لیے اپنی مخصوص فضیلت ہے جو دوسری کے لیے نہیں. نمبر 1 دل کی سخاوت، نمبر 2 ذلت سے حمیت اور خودداری، نمبر 3 ذکر کی تلاش. پس اگر یہ تینوں صفات کسی شجاع میں مکمل ہو جائیں تو وہ ایسا معاف کیجیے گا، تو ایسا وہ بہادر بن جائے گا جس کا کوئی مقابل نہ ہو. وہ اپنے دور کا مشہور پیش قدم ہوتا ہے. نیز اگر کچھ صفات کو دوسری صفات پر فضیلت حاصل ہو جائے تو اس کی شجاعت اسی میں زیادہ ہوگی جس میں وہ فضیلت زیادہ ہوگی. اور بہار العلماء کی جلد 70 صفحہ 4 پر اور نہج البلاغہ کی یہ حکمت نمبر 47 ہے کہ انسان کی جتنی ہمت ہو اتنا ہی اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے. جتنی مروت اور جوانمردی ہوگی اتنا ہی راست گوئی ہوگی. جتنا حمیت و خودداری ہوگی اتنا ہی شجاعت ہوگی، اور جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی پاک دامنی ہوگی. مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحتیں غرر الحکم میں موجود ہیں کہ انسان جتنا ہمت ہوگی اتنا ہی اس کی شجاعت ہوگی، اور جتنی حمیت و خودداری ہوگی اتنا ہی اس کی غیرت ہوگی. مزید مولا فرماتے ہیں کہ حمیت اور خودداری کی مقدار ہی شجاعت کہلاتی ہے. وہ انسان میں ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی جرأت ہونا چاہیے، اس کا نام شجاعت ہے. اس زمانے کے لوگوں میں یہ جرأت نہیں تھی، وہ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے. آج اگر اللہ نے ہمیں یہ شعور دے دیا ہے اور یہ شجاعت عطا کر دی ہے تو ہمیں بیٹیوں کو نعمت سمجھنا چاہیے اور ان کی بہترین پرورش کرنا چاہیے. اللہ اس کا بہترین اجر دے گا جیسا کہ اس نے وعدہ فرمایا ہے. اس وعدے پر یقین کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی بہترین تربیت کریں، اور ماشاءاللہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو بلوغت سے پہلے ہی ان کو بلوغت کے قریب ان کو بتا دیا جائے کہ کیا کیا چیزیں ان پر واجب ہو جائیں گی. کچھ ہی عرصے بعد اس کی ان کو پہلے سے مشق کرا دی جائے، اور بلوغت کے بعد کسی وقت بھی ان کو ذاکرے کی طرف توجہ دلا دی جائے کہ وہ ذاکری سیکھیں، مجالس پڑھنا سیکھیں. آج کل وہ بچیاں کامیاب ہو جاتی ہیں، ان کی شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں جو مجالس وغیرہ پڑھتی ہیں،
تو یہ ایک بہترین راستہ ہے انشاءاللہ بچوں کی جلدی شادیاں ہو جانے کا۔ خداوند عالم جن جن گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں اور رشتے نہیں آ رہے ہیں، خداوند عالم ان کے مناسب رشتے بھیج دے تاکہ بچیاں اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔